الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت و منقبت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 6 احسانات ذکر کیے جائیں گے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور آپ کے انتقال کے بعد امت پر کیے۔ گزشتہ جمعے کی گفتگو میں ان احسانات کا ذکر کیا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور پھر آپ کی وساطت سے پوری امت پر کیے گئے۔ آج ان احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے خالصتاً امت پر کیے ہیں اور حضور کی رحلت کے بعد کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلا تمہید، کیونکہ جمعے کا وقت ہے اور بڑا مختصر ہوتا ہے، بات ہماری رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی، تو بلا تمہید میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت پر احسان ہے۔ حضور کی رحلت کے بعد پہلا احسان صدیق اکبر کا اس امت پر یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد بکھرتی ہوئی امت کو سنبھالا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا اتنا بڑا صدمہ تھا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا صدمہ امت نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے اور عقلاً اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہماری زندگی میں حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے ہم سارے مر جائیں گے پھر حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔
اب پھر جو حضرات صحابہ کرام کو حضور کی ذات سے عقیدت اور محبت تھی اسے الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا. وہ ہم حدیث کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا لفظ جو اس کی حقیقت کو تعبیر کر دے ہماری زبانیں اس سے قاصر ہیں. وہ فدا تھے حضور کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان حالات میں جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام کو یوں لگا جیسے بس قیامت آ گئی. اور یہ 12 ربیع الاول سوار کا دن تھا. جب صبح کا سویرا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں بہتری تھی. بخار کی وہ حدت اور شدت نہیں تھی. تو صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایک اطمینانی کیفیت آئی کہ آج آپ کی طبیعت میں بہتری آ گئی. اسی کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ سے باہر جو میرا ایک باغ ہے اور وہاں میری بیوی بھی رہتی ہے, کافی دنوں سے میں وہاں نہیں گیا, اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں چکر لگاؤں, آج آپ کی طبیعت بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمایا اور حضرت ابوبکر وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا. اب دیکھیں صحابہ کرام عارضی طور پر تو وہ مطمئن ہوئے تھے کہ آج حضور کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور آپ کی جو تکالیف تھی اور آپ کی جو بخار کی شدت تھی اس میں کمی آ گئی. تو صحابہ کرام کو عارضی خوشی ملی تھی. وہ خوشی جو اچانک غم میں بدلی تو صحابہ کرام کو اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی, کہ میرے ابا جان کی جدائی مجھ پر اس طرح صدمات لائی کہ یہ صدمات اگر دنوں پہ پڑتے تو دنوں کو رات بنا دیتے. اتنا بڑا صدمہ. تو عجیب کیفیت اور صحابہ کرام حواس کھو گئے. مسجد نبوی قیامت کا منظر پیش کر رہے تھے. حضرت علی جیسا دلیر انسان اپنی ضربوں سے خیبر کو ٹکڑے کرنے والا یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گم سم بیٹھا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. حضرت عثمان بس چپ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, کسی سے بات نہیں کرتے. اور حضرت عمر جس پر دلیری اور جرت بھی ناز کرتی ہے, اس شخص کے حواس قابو میں نہیں تھے, ہاتھ میں تلوار تھی اور کہہ رہے تھے جو شخص کہے گا حضور دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں. ان کا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے 40 دنوں کے لیے, ایسے ہی حضور علیہ السلام گئے ہیں اور اللہ کے حکام لائیں گے, واپس آئیں گے. تو وہ غصے میں اور غم میں ڈوبے ہوئے تلوار لہرا رہے, نیام سے پائے رہے اور بار بار یوں سے لہرا رہے من قال محمد قد مات اضربوا, جو شخص کہے گا حضور علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. تو صحابہ عجیب صدمے میں مبتلا ہیں. اس ساری صدماتی اور غمناک کیفیت میں ایک ہی شخص تھا جس کی آنکھیں برس رہی تھی مگر دل شریعت پر اتنا مستقیم تھا کہ اس نے سارے صحابہ کو سنبھال لیا اور وہ ابوبکر صدیق.
یہ واپس آئے اور فوراً حضرت عائشہ کے حجرہ میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخ سے کپڑا ہٹایا اور ایک تاریخ ساز جملہ فرمایا. عاشق صادق نے محبوب کو دیکھا تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا. میرے محبوب اللہ نے آپ کو وہ جمال عطا فرمایا. دنیا میں بڑے بڑے صاحب جمال آئے ہیں لیکن موت ان کی شکل بگاڑ دیتی ہے، چہرے زرد پڑ جاتے ہیں. موت جب آتی ہے تو جمال ماند پڑ جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا جمال عطا فرمایا کہ آپ کا سراپا اقدس پہلے سے بھی زیادہ موت کے بعد بھی چمک رہا ہے. اور پھر مسجد نبوی میں آئے، سارے صحابہ، آنسو کی برسات ہے لیکن یاد رکھنا ویلا نہیں تھا. آنسو بہانا تو منع نہیں ہے اور اس پر کسی کا اختیار بھی نہیں. آنسو کی لڑیاں جاری ہیں صحابہ کی آنکھوں سے اور گم سم بیٹھے. حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ کھڑے تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹھ جاؤ. اور آپ دیکھیں ان پر اس قدر اثر ہے کہ وہ بیٹھے ہی نہیں. اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب ابوبکر نے کہا اور عمر نے نہیں مانا، اس لیے کہ وہ فتح غم میں انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. اب حضرت ابوبکر کی دور رس نگاہوں نے دیکھا کہ اب عمر کو قرآن ہی بٹھا سکتا ہے اور کوئی نہیں بٹھا سکتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص فنا فی القرآن ہے اور قرآن کا اور اس کا اتنا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ یہ فرش پہ بولتا تھا تو عرش سے قرآن اترتا تھا، اسے قرآن ہی بٹھائے گا. تو حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور خطبہ شروع کیا اور قرآن کی آیت پڑھی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. قرآن کی آیت ابوبکر صدیق کی زبان سے گونجی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کوئی خدا تو نہیں کہ موت سے پاک ہو. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی تو رسول دنیا میں آئے ہیں اور اپنا وقت گزار کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اسی طرح آپ بھی اپنا دنیاوی زندگی کا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ آیات جب ابوبکر صدیق کی زبان پر گونجی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے آج اتر رہی ہے. ادھر ابوبکر صدیق کی زبان پر قرآن گونجا اور کھڑے ہوئے عمر گھٹنوں کے بل زمین میں، اور پھر انہیں بھی یقین ہو گیا. آنسوؤں کی برسات میں عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ آیا اور یقین انہیں بھی ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اور آیات پڑھ کر حضرت ابوبکر نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله هو حي لا يموت. فرمایا لوگوں کان کھول کے سنو، اگر
اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اشارہ تھا کہ موت سے پاک صرف اللہ ہے۔ تو سارے صحابہ سمجھ گئے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہاں کیوں کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا امت پر پہلا احسان ہے کہ حضور کی رحلت کے بعد اسی مرد کلندر نے امت کو سنبھالا ہے۔ محبت سارے صحابہ میں جتنی محبت حضرت ابوبکر کو حضور سے ہے، کسی کو وہ نہیں ہے، اس جگہ کوئی نہیں پہنچا۔ لیکن شریعت کے سانچے میں بھی جتنا ابوبکر ڈھلا ہے اس کی مثال نہیں۔ ادھر آنکھیں بھی برس رہی ہیں لیکن زبان پہ اللہ کا قرآن بھی گونج رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے۔ تو بکھرتی امت کو سنبھال لیا اور غم سے نڈھال لوگوں کو تسلی دی۔ ابوبکر صدیق نے پہلا احسان کیا امت پر، اس مرد کلندر۔ اور پھر دوسرا احسان، میں نے 6 احسان عرض کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق۔ دوسرا احسان کیا کہ حضور کی رحلت کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں یہ انصار مدینہ کی بیٹھک تھی جہاں پر اہم فیصلے ہوتے تھے اور مشورے ہوتے تھے۔ یہاں پہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ خلیفہ کون بنے گا، اور آراء مختلف ہو رہی تھی۔ حضرات ابوبکر اور عمر کو بتلایا گیا کہ وہاں پر امت کی آراء مختلف ہو رہی ہیں، خطرہ ہے کہیں اختلاف کا باعث نہ بنے۔ تو وہاں پر بھی بکھرتی امت کو جا کر ابوبکر نے سنبھالا، اور بالآخر صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے یہ پاس کر دیا کہ جس شخص کو حضور علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی میں 17 نمازوں میں اپنا مصلی دیا، ہم حکومت کی بار ڈور بھی اسی ابوبکر صدیق کے حوالے کریں۔ تو امت کا اس پر سب سے پہلا اجماع ہو گیا کہ حضور کی رحلت کے بعد امت کے بلا فصل پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق۔ تو یہ دوسرا احسان کیا کہ امت کو اختلاف سے بچا لیا اور خلیفہ اول بن کر امت کی بار ڈور سنبھالی اور منصب خلافت پہ آیا۔ اور ان کو حضور سے محبت کتنی ہے، پہلا خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آئے تو بس منبر پہ بیٹھے چپ کر کے بیٹھے رہے، آنکھیں برستی رہی اور زبان سے کچھ نہ بولا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد فرمایا، لوگوں یہ وہ منبر ہے جہاں سے میرے محبوب کی باتیں سنائی دیتی تھی، آج وہ باتیں سنائی دیتی تھی۔ اور یہ فرما کر اتنا روئے کہ خطبہ ہی نہ دے سکے اور نیچے تشریف لا رہے۔ اس قدر فدا ہے یہ شخص حضور پر۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہے ٹھنڈی سانسیں لیتے تھے اور حضور کو یاد کر کے روتے تھے۔ فدا ہے لیکن دین کا دفاع کتنا کیا، ادھر اس طرح فدا ہے مگر دین کا دفاع کیا ہے، منصب خلافت پہ آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا تیسرا احسان امت پر یہ ہے کہ منصب خلافت پہ آئے ہیں تو حضور کے طریقے سے ایک بال بھی امت کو ہلنے نہیں دی۔ کئی امکانات تھے کہ فتنوں کا دروازہ کھلتا، لیکن اس شخص نے فتنے کے ہر دروازے کو بند کر کے حضور کے دین پر اس طرح پہرا دیا کہ قیامت تک کے لیے صدیق اکبر کی خدمات آئیڈیل بن کے چمک رہی ہے۔ مثلا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو خود روانہ کیا۔ حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنا کر 3000 کی نفری تھی،
جن کو موتا کے مقام پر حضرت زید اور دیگر صحابہ کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے خود روانہ کیا، اور یہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں زیادہ بخار کی شدت بڑھ گئی اور یہ رکا اور حضور کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو چاروں طرف سے فتنوں نے یلغار کر دی، منکرین زکات آ گئے، مانعین زکات آ گئے، مرتدین آ گئے، اور مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور شجاع اور طلیحہ، اس طرح کے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، فتنوں نے یلغار کر دی۔ تو اب یہ بات ذہن بحث آئی کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے؟ تو بڑے بڑے صحابہ کی رائے تھی کہ اب حالات ہو نہیں رہے جو اس وقت تھے، لہذا لشکر اسامہ کو مؤخر کر دیا جائے، اسے نہ بھیجا جائے۔ مگر ابوبکر صدیق نے فرمایا جس جھنڈے کو کھول کر حضور نے حضرت اسامہ کے ہاتھوں میں دیا تھا میں اس جھنڈے کو لپیٹ نہیں سکتا، جس شخص کو حضور نے روانگی کا حکم دیا میں اسے روک نہیں سکتا، حالات جیسے کیسے ہوں لشکر اسامہ جائے۔ اور ہو گیا اور تقریباً کم و بیش 2 ماہ کے بعد فتح کا پرچم بلند کر دیا۔ 3000 کا لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں، جو کہ تقریباً 20 سال کے نوجوان تھے، ان کی قیادت میں 50-60 سال والے بزرگوں کو بھی بھیجا حضرت ابوبکر نے، اس لیے کہ حضور نے ان کو قیادت دی۔ تو حضور کے طریقے سے امت کو ہٹنے نہیں دیا، خطرات کو سامنے دیکھ کر بھی۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، مانعین زکات جو تھے وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ ہم زکات مانتے نہیں، وہ کہتے تھے زکات کو مانتے ہیں لیکن تمہیں نہیں دیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دیں گے، بیت المال کو نہیں دیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے جو کہتے تھے کہ زکات کا حکم حضور کو تھا، حضور کے بعد زکات کا حکم ختم ہو گیا، ان کی کچھ ذریت آج بھی باقی ہے جو زکات کی جگہ کچھ اور مانتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کو اس مسئلہ میں بھی بعض صحابہ نے رائے دی کہ ادھر مرتدین کا فتنہ ہے اور ادھر مدعیان نبوت کی ادغار ہے، تو یہ جو زکات کے اندر کچھ تعویلیں کر رہے ہیں، اس معاملے کو مؤخر کر دیں کچھ وقت کے لیے اور پہلے ان سے نمٹ لیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو لوگ حضور کے مبارک دور میں جانور دیتے تھے اور ساتھ رسی دیتے تھے، آج اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں۔ اور پتہ ہے اس فیصلے میں کیا کیا؟ اگر حضرت ابوبکر تھوڑی سی نرمی کر کے 1-2 سال کے لیے ان سے زکات کا حکم مؤخر کروا دیتے تو پھر قیامت تک کے لیے لوگ کہتے جناب مشکل ہے، اس سال زکات کا حکم اٹھا دو کیونکہ خلیفہ راشد نے اٹھایا تھا۔ پھر یہ لوگ کہتے جناب جون جولائی کے روزے کوئی ضروری ہے، دسمبر جنوری میں جا کے رکھ لینا کیونکہ خلیفہ راشد نے اسلام کا ایک رکن مؤخر کیا تھا۔ تو اس دروازے کو حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ اسلام کے ارکان میں ترمیم اور تاخیر کی گنجائش کسی کو نہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ امت پر ان کا احسان ہے۔ تیسرا کہ حضور کے لائے ہوئے دین میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آنے دیا، چاہے جانے کیوں نہ دے۔ تو یہ تیسرا احسان ہے۔ چوتھا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مبارک دور میں عدل و انصاف قائم کیا، مساوات اور برابری قائم کر دی، اور پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا
کہ تم میں جو منصب کے لحاظ سے بڑا ہے وہ بھی میرے نزدیک چھوٹا ہے. اپنے منصب کو اگر غلط استعمال کرے گا تو میرے نزدیک چھوٹا ہے. اور تم میں سے جو منصب کے لحاظ سے کسی حیثیت کا مالک نہیں، اگر میرے ذمہ میں اس کا کوئی حق ہے تو وہ میرے نزدیک بہت بڑا ہے. اور پھر فرمایا اگر تم دیکھو کہ میں حضور کے دین سے ہٹ رہا ہوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیں. ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ اور پھر خدمت کی وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک جن کو دہرانے سے دنیا قاصر رہے گی. بیواؤں کے جھاڑو تک جا کے خلیفہ راشد نے خود دی. یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو مدینہ منورہ اور گرد و نواح کی بیوائیں روتی تھی کہ آج ہم بے آسرا ہو گئی، آج ہمارے گھروں میں جھاڑو دینے والا اور ہمیں پانی بھر کے لانے والا چلا گیا. اس طرح کا بہترین نظام قائم کیا. بلکہ ایک واقعہ تو ان کی زندگی میں بڑے حسین لفظوں سے لکھا جائے. انہوں نے یہ نظام بنایا کہ مثلا یہ بوڑھی عورت ہے یا بوڑھا مرد ہے تو یہ اس کا خادم ہے. حضرت عمر نے وہ رجسٹر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہے اور ساتھ میں اس کے خادم کا نام نہیں لکھا. تو صحابہ تو نیکی کے معاملے میں حریص تھے. انہوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، یہ تو جنت حاصل کرنے کا ایک اور موقع مل گیا، اس کی خدمت میں کروں گا. صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے خیمے میں گئے. پوچھا، اس نے کہا بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا بیٹا آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا سارا کام کر گیا. حضرت عمر کہتے کون ہے اتنے جلدی آتا ہے؟ کل فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بعد میں پڑھوں گا، پہلے اس کا کام کر گا. تو فجر کی اذان چوں ہی ہوئی، حضرت عمر دوڑ کے اس کے خیمے میں گئے. اما کوئی کام؟ اس نے کہا بیٹا آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا سارے کام کر گیا. حضرت عمر نے کہا کون ہے اتنا جلدی آتا ہے؟ کل تہجد کے وقت آؤں گا، تہجد کے نفل بعد میں، اس کا کام پہلے. تو یہ میں تعبیر کر رہا ہوں. وہاں اگرچہ ٹائم تو نہیں ہے لیکن ٹائم حدیث میں نہیں، لیکن یہی ٹائم ہوگا 2-3 بجے. رات کے 3 بجے حضرت عمر اٹھے کہ اب تو میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کون جاتا ہوگا. دیکھا جب اس عورت کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص منہ پر نقاب پہنے ہوئے اس کے خیمے سے نکل رہا ہے. اس کے سر کے اوپر وہ جو اس کے گھر کے اندر سے جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ اس برتن میں ڈالا ہے، سر کے اوپر وہ بارات سی رکھی. اچھا یہ بندہ آتا ہے. عمر تو پھر عمر ہے، وہ آگے کون ہو تم؟ اور وہ خاموش ہے. عمر نے کہا اتارو نقاب، کون ہو؟ تو جب چہرے سے نقاب اترا تو عمر کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی کہ وہ وقت کا خلیفہ ابو بکر تھا. یہ وہ اس جماعت کا امام ہے جن کی تربیت محمد رسول اللہ نے فرمائی. ارے جو بوڑھی ان کے گھر میں جھاڑو دیتا تھا وہ سیدہ فاطمہ کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ سب کہانیاں ہیں جو امت کو گمراہ کرنے کی گھڑی. اور پھر اچانک فاروق اعظم کی نظر جو نیچے پڑی تو خلیفہ وقت کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. عرض کی امیر المومنین خلیفہ وقت خدمت دیکھ کر حیران تو ہوا تھا لیکن یہ اور حیران ہوں پاؤں میں جوتا بھی نہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا عمر اس وقت میری رعایا سو رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے میری رعایا کی نیند خراب ہو جائے. یہ تاریخ ایسی مثالوں کو قیامت تک شاید دہرا نہیں پائے گی. یہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا امت پر. چوتھا احسان، 5واں احسان کیا حضرت ابو بکر نے اس امت پر حضور کی رحلت کے بعد کہ اس امت کے عقیدے پر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا تو ابو بکر صدیق نے
جانیں دے کر اس کا دفاع کیا۔ کس طرح کہ 5 لوگوں نے حضور کی رحلت کے بعد اور کچھ نے پہلے ختم نبوت کے مبارک عقیدے پر ڈاکہ ڈالا اور نبوت کے دعوے کرے۔ اسود انسی نے دعویٰ کر دیا، طلیحہ نے دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا، سجا نے دعویٰ کر دیا۔ یہ مختلف جھوٹے بظاہر نبوت کے دعوے دار بن کے سامنے آ گئے، اور ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پذیرائی اسی دعوے نبوت کی وجہ سے ملی ہے، لہذا ہم بھی یہ دعویٰ کر کے مدینہ پہ قبضہ کریں گے اور ہم بھی مقبول ہو جائیں گے۔ اب یہ اتنے لوگ اور کچھ مرتدین بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو اب حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کا پرچم اٹھایا۔ اور یاد رکھنا، ختم نبوت کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، اگر یہ نہ رہے تو پوری شریعت نہیں رہتی، اس لیے کہ شریعت لانے والا نبی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، لہذا نیا دین بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، تو وہ یہ بھی کہے گا کہ پہلے والی شریعت منسوخ ہے، اب میری شریعت ہے، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی ملعون نے کہا تھا کہ اب میری حقیقت اور وہی پر ایمان لاؤ معاذ اللہ۔ تو قرآن کو تو دبے لفظوں میں منسوخ کر گیا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ سارے عقائد کی بنیاد ہے، یہ نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا۔ تو اتنے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، حضرت ابوبکر نے سب کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا، اور باقی تو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے تھے، ان کو تو جلدی دفع کر دیا گیا۔ یہ جو سجا تھی عورت، اس کے ساتھ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر دی، تو یہ 2 جھوٹے مل گئے اور ان کی جمعیت مل گئی، اور بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ تو یہ جو جہاں سعودی عرب کا علاقہ ہے نا، ریاض، یہاں پہ یمامہ کا علاقہ تھا، یہاں پر جنگ ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت میں اور ان کے آرڈر پر یہ جنگ لڑی گئی، اور ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ پورے حضور الاسلام کے 23 سالہ دور نبوت میں جو مختلف جنگیں ہوئی، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی تعداد شاید 260 سے زیادہ نہیں، اور اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، مگر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، اور اسی جنگ میں اللہ کی مدد آئی اور مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا، اور وحشی بن حرب کے ہاتھوں اللہ نے اسے قتل کروایا اور اس کی خواہش بھی پوری کروا دی۔ سارے مرتدین پیوند زمین ہو گئے، اور سارے جھوٹے خاک میں مل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی رحلت کے بعد منصب خلافت پہ آنے کے بعد صرف 11 مہینوں میں پورے جزیرہ عرب کو سارے فتنوں سے کلیئر کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ ان کا امت پر 5واں احسان ہے کہ عقیدے پر پہرا دیا اور اتنی جانیں دلوا۔ اب ان کا امت پر 6واں احسان ہے کہ اسلام کے تعلیمی نظام پر بھی ابوبکر نے پہرا دیا۔ یاد رکھنا، ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے اس کی بنیاد کتاب اللہ ہے، اس کی بنیاد قرآن ہے۔ یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس پر بھی صدیق نے پہرا دیا، وہ یوں کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوئے۔ تو اب اسباب کی دنیا میں خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح جنگوں میں قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوتے رہے تو حفاظت قرآن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو چنا حفاظت کے لیے، وہ کون ہے؟ حضرت عمر نے رائے دی،
وہ جو دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ بن کر اور انتخاب خدا بن کے آیا تھا، اس شخص نے رائے دی حضرت ابوبکر کو کہ اس طرح اگر صحابہ شہید ہوتے گئے قرآن کے حافظ اور قاری تو قرآن کی حفاظت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ اس پر گفتگو ہوئی، بالآخر حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور انہوں نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنا کر قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک ہی کتاب میں 2 گتوں کے درمیان پورا قرآن موجود ہے، یہ ابوبکر صدیق کے آرڈر سے لکھا گیا۔ یہ ان کا امت پر احسان ہے کہ ابوبکر صدیق نے متفرق جگہوں پر لکھے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے امت کے حوالے دیا ہے اور ہمارے تعلیمی سسٹم کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جو پہلے سینوں میں تھا اور مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا تھا، اس سب کو یکجا کر کے امت کے حوالے دیا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرت زید بن ثابت کون ہے؟ وہ کاتب وحی بھی، وحی لکھنے والے تھے حضور کی زندگی میں، اور عرض اخیرہ کے مشاہد، 7 احرف کے حافظ، 7 قراءتوں کے حافظ بھی تھے اور عرض اخیرہ کے مشاہد۔ عرض اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے آخری رمضان المبارک میں جو حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے دور فرمایا تھا، حضرت زید نے پاس بیٹھ کر وہ سماعت فرمایا تھا۔ اس کے مشاہد بھی تھے، سبا کے حافظ بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے۔ اس کے باوجود ان کا آرڈر تھا کہ جو قرآن لائے گا وہ 7 2 گواہ بھی لائے گا کہ میں نے حضور کے سامنے لکھا۔ اس طرح کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو لکھوا کر امت پر احسان کیا۔ اور آج کوئی قرآن کا نسخہ خرید کے مسجد میں دے نا تو کہتے ہیں جب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو جس نے پہلا نسخہ لکھوا کر امت کے حوالے کیا، قیامت کی صبح تک اس کے نام اعمال میں کتنا ثواب جائے گا۔ یہ دندر شاہ بلاول کی مدنی مسجد میں کوئی بندہ قرآن کھولے گا تو ابوبکر کے کھاتے میں ثواب تو جائے کہ پہلا کام انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال یہ شخص امت کا محسن ہے، محسنوں کو یاد کرنا وفا کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے اس محسن کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے، اور قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو ان جیسے لوگوں کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس خوش نصیب کو جس نے گزشتہ جمعے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے دن ابوبکر کی عصمت پر اپنی جان دی ہے۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر کی شان میں بیان کیا اور پھر جلسے کے اختتام پر اپنی شہادت کی دعا کی، اور وہ یوں قبول ہوئی کہ چند لمحوں کے بعد وہ شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ ساری زندگی صحابہ 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 کرتے رہے، بالآخر انہی کے نام پر فدا ہو گئے اور ان کی تمنا اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن ارباب اقتدار کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ یہ علماء تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے پوچھیں گے کہ ہمارا خون کیوں بہایا گیا تھا، ہمارے قاتل کہاں ہیں۔ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آج بھی ملک کے طول و عرض میں علماء ذبح ہو رہے ہیں۔ آئے دن وارثان علوم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، حالات کو ناسازگار کرنے کے لیے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں ہم اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اسلام کا جھنڈا اٹھا کر جیئیں گے، اور اسی جھنڈے کو اٹھاتے اٹھاتے مرنے کو سعادت و شہادت سمجھتے ہیں۔ یہ گولیاں اور جیلیں اور یہ شہادتیں یہ ہمارے جذبے کمزور نہیں کرتی، پہلے سے زیادہ جوان کر دیتی۔ کوئی بات نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے،
وہ بستر پہ بھی آئے گی، لیکن اس موت کو سلام ہے جو شہادت کے جام کی صورت میں آتی ہے۔ اس لیے ہم شہیدوں کے لیے دعا گو ہیں، وہ پاکستان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں، ہر جگہ وہ قابل داد ہیں۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے، اور حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اپنے منصبی فرائض کو پورا کرے۔ یہ علماء کرام اس وقت سب سے زیادہ حفاظت کے مستحق ہیں، لیکن خطرات کے باوجود کوئی انتظام نہیں کیا جاتا ان لوگوں کی سیکورٹی کا اور ان کے لیے ضروری وسائل مہیا کرنے کا۔ بہرحال جتنے لوگ جہاں کہیں دین کا کام کر رہے ہیں سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور مدارس دینیہ کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ ہم جو بچیوں اور بچوں کو مدارس میں دینی نصاب پڑھاتے ہیں اس کا یہ تعلیمی سال کا آخری مہینہ ہے، اس لیے جگہ جگہ پر دینی مدارس کے اختتامی دستار فضیلت کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ انہی میں یہ آپ کے قریب جامعہ بیت السلام صخرہ مسجد جو انگڑا کے ساتھ ہے، یہ بہت عظیم دینی درسگاہ اور علاقے کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہاں پہ اتوار کو سالانہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب کراچی سے تشریف لا رہے ہیں، جو مفتی تقی عثمانی صاحب متضل العالی کے عزیز ہیں، دیگر اکابر علماء کرام تشریف لائیں گے۔ اس طرح کے پروگراموں میں شرکت یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ علماء کرام کی زیارت اور دستار فضیلت کی محفلوں میں ہونے والی مقبول دعاؤں میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے ضرور شرکت فرمائیں اور ان تمام پروگراموں کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اسی دن میں خانقاہ سراجیہ گندیا شریف بھی پروگرام ہو رہا ہے ختم بخاری شریف کا، اور آپ کے قریب چگڑالہ شہر میں فقیروں والی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد مولانا عبید الرحمان صاحب انور متضل العالی کا بہترین خطاب بھی ہوگا اسی اتوار والے دن۔ جو دور نہیں جا سکتے وہ قریب سے استفادہ کریں اور اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ باقی بہت پروگرام اس اتوار کو ہو رہے ہیں، کچھ کا مجھے پتہ ہے کچھ کا نہیں۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ تمام دینی پروگراموں کو، جلسوں کو، مجلسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی مدد کے ساتھ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate.